اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سٹارٹ کر دیے تھے ماشاءاللہ سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لاسٹ ٹائم کہ ہم لوگ نے یہ دیکھے کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جب سمندر پار کر کے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پانی دیتے ہیں، شیڈ دیتے ہیں، اور ان کے بعد ان کو کھانا ملتا ہے اور اس کا نام ہے من و سلویٰ۔ اب اتنے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے سارے نعمت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک چیز کا حکم دیا تھا، ایک چیز کا حکم یاد دیا تھا کہ آپ کو ابھی اس زمین کو چھوڑ کے ایک دوسرے زمین پر جانا ہے، ایک پاک زمین پر جانا ہے۔ وہاں پر جا کر آپ کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس زمین پر آپ کو وکٹری ملے گی، آپ کے لیے جیت ہے۔ وہاں پر کچھ جا کے کچھ کام نہیں کرنا ہے آپ کو، بس وہاں پر جائیں گے تو آپ لوگوں کے لیے وہاں پر جیت ہوگی۔ اب یہ لوگ انہوں نے کیا کیے، وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم وہاں پر نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ جو لوگ ہیں وہ لوگ بہت خراب تھے، وہ ظلم کرنے والے لوگ تھے، تو ہم وہاں پر نہیں جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو یہ لوگ جو کہنے لگے کہ ہم لوگ بالکل وہاں پر نہیں جائیں گے unless جب تک وہ اپنا وہاں سے نہیں چھوڑتے ہیں، یعنی وہ لوگ اپنی زمین جب تک نہیں چھوڑتے ہیں تب تک ہم لوگ وہاں پر نہیں جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ نہیں کہا ہے کہ تم کو وہاں پر جا کر جہاد کرنا ہے، بس اللہ نے کہا ہے تم کو وہاں پر جانا ہے۔ اگر تم صرف جاؤ گے تو تمہارے لیے وکٹری ہے، تمہارے لیے جیت ہے، تمہارے لیے کامیابی ہے، تمہارے لیے سکسس ہے۔ اور یہ لوگ بولنے لگے کہ ہم وہاں پر نہیں جائیں گے جب تک وہ لوگ وہاں سے نکالے نہیں جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو بار بار کہنے لگے کہ کیسے قوم ہو آپ کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو گارنٹی دے رہا ہے، تمہارے لیے جیت کی گارنٹی دے رہا ہے، پھر بھی تم جانا نہیں چاہ رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں گفٹ دے رہا ہے، ایک زمین کی گفٹ دے رہا ہے۔ دیکھیے ان کے پاس پانی تھا، اب کھانا مل گیا، پانی مل گیا، شیلٹر مل گیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک زمین بھی دینا چاہ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو وہاں پر تمہاری حکومت دے گا، تم وہاں پر تمہاری حکومت کر سکو گے۔ پر یہ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا اور کہنے لگے اگر آپ کو جانا ہے تو آپ جا سکتے ہو، آپ اور آپ کے خدا جاؤ، ان کے ساتھ فائٹ کرو اور پھر ہم لوگ باہر رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت ان سے ریکویسٹ کی پر وہ لوگ مانے نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ آپ نے مجھے جو کام دیا تھا پر میری طاقت صرف میرے اور میرے بھائی پر ہے، یعنی میں ان پر طاقت نہیں لگا سکتا، میں ان کو زور زبردستی نہیں کر سکتا کہ ان کو میں کھینچ کر نہیں لے کے جا سکتا۔ میری طاقت کس پر ہے؟ میرا حق جو ہے میرے پر اور میرے بھائی پر ہے، میں ان پر زور زبردستی نہیں کر سکتا، وہ میری بات نہیں سنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جواب آیا ان کو، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ کوئی پرابلم نہیں، اوکے ٹھیک ہے، وہ جو لوگ جو ہماری بات نہیں سنتے ہیں، جو ہمارا حکم نہیں مانتے ہیں، تو ان کے لیے عذاب ہے۔ دیکھیے اب یہ بات ہم پر بھی آتی ہے کہ جب ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ حکم دیا ہے، کچھ کرنے کے لیے بولا ہے، کیا ہم بھی ہمارا کام، ہمارے حکم اللہ تعالیٰ نے جو دیے ہم کر رہے ہیں؟ جیسے فار ایگزامپل جو ہمارے 5 فرائض ہیں، کیا ہم نے ہمارے 5 فرائض برابر سے کر رہے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہم لوگوں کو کام دیے ہیں کیا ہم کام کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کلیئر فرما رہے ہیں کہ اگر وہ ہماری بات نہیں سن رہے ہیں تو کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اگر کوئی بات نہیں سن رہا ہے تو ہمارے لیے مشکل ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سنتے ہیں تو ہماری زندگی میں مشکل آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے ہر ایک بندے کے لیے ایک آزمائش کے لیے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے کہ بندے کو میں اتنا دے رہا ہوں، میں ایک چھوٹی سی ایک اور تکلیف دیتا ہوں، دیکھیں گے بندہ کیا کرتا ہے۔ تو یہ ایک ان کے لیے شاید ایک آزمائش تھی، ان کو بس انٹر کرنا تھا پر وہ انٹر نہیں کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ بندے جو ہیں بنی اسرائیل ہیں وہ وہاں پر نہیں جانا چاہتی، تو ان کی پنشمنٹ کیا ہوگی؟ ان کا پنشمنٹ یہ ہوگا کہ 40 سال تک 40 ایئرز تک ان لوگ کہیں پر بھی نہیں جائیں گے، بس وہ وہی سٹی میں گھومتے رہیں گے، کوئی بھی سٹی انٹر نہیں کر سکیں گے اور وہ کوئی بھی زمین پر قدم نہیں رکھ سکیں گے، وہ بس گھومتے رہیں گے، یہیں پر گھومتے رہیں گے، اور وہ کہیں پر بھی باہر نہیں جا سکیں گے۔ اب یہ لوگ کیا کرتے؟ صبح ہی اٹھتے اور وہ جانے کی کوشش کرتے۔
باہر جانے کی کوشش کرتے، پر گھومتے گھومتے شام تک اور گھومتے، پر کہاں پر پہنچتے ہیں؟ وہی جگہ پر پہنچتے جہاں سے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا پنشمنٹ دیا تھا کہ وہ صبح اٹھتے گھر سے باہر جانے کی کوشش کرتے، بٹ وہ گھومتے 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 پر آتے کہاں پر، آ کر رکتے کہاں پر؟ وہی جگہ پر جہاں سے انہوں نے شروعات کیا تھا. اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب تھا ان کو کہ وہ کہیں پر بھی نہیں جا سکے. 40 ایئرس تک ان لوگ ایک ہی زمین پر رہے. انہوں نے کوشش کی کہ باہر جانے کی کوشش، کیونکہ دیکھیے ایک انسان کتنی دیر تک ایک جگہ پر رہ سکتا ہے؟ انسان کو چاہیے باہر جانا، گھومنا، اٹھنا بیٹھنا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پنشمنٹ کیا دیا تھا؟ 40 ایئرس تک وہ کہیں نہیں جا سکتے تھے. وہ کوشش کرتے تھے باہر جانے کے لیے، وہ وہاں سے نکلتے، کوشش کرتے، پر گھومتے 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 آتے وہی جگہ پہ جہاں سے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا. اس کا مطلب وہ اپنی زمین چھوڑ ہی نہیں سکے. اب کیا ہو گیا تھا؟ اب لوگ اپنے حساب سے جینے لگ گئے تھے. وہ نہ ان لوگ کوئی رولز فالو کر رہے تھے، کوئی چیز کا ان کو کوئی لاز نہیں تھے، کوئی رولز نہیں تھے. بس وہ ان لوگ اپنی حساب سے اپنی زندگی جینے لگ گئے تھے. اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اب یہ لوگ اس طریقے سے جی رہے ہیں تو مجھے کچھ رولز ریگولیشنز دے دے، مجھے کچھ لاز دے دے، تاکہ میں لوگوں کو گائیڈ کر سکوں، تاکہ لوگ کچھ چیز کو فالو کر سکے، یعنی اس کو گورن کر سکوں میں ان لوگوں کو. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے کچھ ایسی چیز دے دے تاکہ میں لوگوں کو یعنی گائیڈ کر سکوں، ان کو کچھ لاز دے دے تاکہ وہ یہ لاز کو یہ فالو کر سکے اور ان لوگ فتح پا سکے، ان لوگ جیت پا سکے. اس کے اندر ان لوگ کو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ روزے رکھو. اوکے، روزے کتنے دن کے رکھنا ہے؟ 40 ڈیز کے روزے رکھنا ہے. اوکے، ان کا کیسا 40 ڈیز کے روزے رکھنا ہے؟ ان سے الگ ہو کے روزے رکھنا ہے. ان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ رہ کے نہیں، ان سے الگ ہو کے آپ کو 40 ڈیز کے روزے رکھنا ہے. دیکھیے اسکالرس یہاں پر ڈیفر کر رہے ہیں کہ قرآن میں جب آپ دیکھتے ہیں تو 40 ڈیز کے روزے ہیں. 40 ڈیز کے روزے کے لیے ڈیوائڈ ایسے کیے گئے، اسکالرس بولتے ہیں کہ 30 + 10 = 40 کیے ہیں لوگ. پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیتے 30 روزوں کا، پھر اس کے بعد 10 روزے اور ایکسٹینڈ ہو گئے، ٹوٹل ملا کے 40 ہے. تو قرآن میں ہم لوگ کو 40 روزوں کا ذکر ہے. اوکے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو ایک جگہ پر ہے، وہاں پر آنا ہے، اور وہاں سے آپ کو یہ جو کمانڈمنٹس ہیں آپ کو وہاں سے آ کر لینا ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے یعنی کلام کرنے جا رہا ہوں. تو ابھی آپ کو ہارون علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کا اچھا سلوٹ کرنا ہے، اور ان کے ساتھ میں ان کو کبھی بھی بھٹکنے نہیں دینا ہے. میں جا کر انشاءاللہ جلدی آ جاؤں گا، بس بنی اسرائیل کا خیال رکھنا. اور بنی اسرائیل کے لوگوں سے انہوں نے وعدہ کیا کہ میں جلدی جا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا کے کلام کر کے وہاں سے جو کمانڈمنٹس ہیں میں وہ لے کر آ جاؤں گا. اب یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام اب وہاں سے کہاں پر نکلے؟ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے نکل گئے. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے وہاں پر ملے، سیم سپاٹ پر اللہ تعالیٰ نے ملا جہاں پر ان کی سب سے پہلی ملاقات ہوئی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو سب سے پہلی ملاقات ہوئی تھی وہ کون سا تھا؟ وہ کوہ طور تھا. کوہ طور میں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پہلی بار کلام کیے تھے. 1 to 1 جو بات ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام کی اور اللہ تعالیٰ سے، وہ فرسٹ ٹائم کوہ طور پہ ہوئی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام اب یہاں سے نکلے. سورہ الاعراف میں اگر آپ اسٹوری دیکھیں گے تو آپ کو ملے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام یہاں سے نکلے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا ملا تھا؟ وہ ہے تورات. ایک ہماری بک میں سے ایک بکس آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو 4 بکس دے اس میں سے ایک بک وہ ہے تورات ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی. وہ تورات کس طریقے تھی؟ تورات جو تھی وہ بک کی شکل میں نہیں تھی، وہ ٹیبلٹس کی شکل میں تھی. ٹیبلٹس ان دا سینس کیا ہے؟ ٹیبلٹس یعنی ہم لوگ بول سکتے ہیں ووڈن پلانک پہ جو لکھا ہوا رہتا ہے، یا لیدر شیٹ پہ لکھا ہوا رہتا ہے، یا تختیاں بولتے ہیں نا، تختیوں پہ جو لکھا رہتا ہے، اس طرح کے ٹیبلٹس تھے. وہ بک کی فارم میں نہیں تھی، اس کو پھر بعد میں انہوں نے بک کی فارم میں کیا ہے، بٹ یہ جو ہے ٹیبلٹس کی شکل میں تھے. اوکے، جو تورات تھی وہ ٹیبلٹس کی شکل میں تھی. اوکے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات دیا تھا. تورات دیا کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو. اب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے
کوہ طور پر جاتے ہیں اور وہاں پر اللہ تعالیٰ سے اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کیسے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی اگر ہم لوگ سٹوری سنتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑے کیسے کبھی کبھار جیسے بچے ضد کرتے ہیں نا کہ مجھے چاہیے, تو موسیٰ علیہ السلام بھی ویسے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ضد کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ سے بولنے لگے کہ میں نے آپ سے بات تو کیا ہوں, کلام تو کیا ہوں, پر مجھے آپ کو دیکھنا ہے. اوکے, ابھی مجھے آپ کو دیکھنا ہے. میں نے الحمدللہ میں نے کلام کیا, اور ان کو موسیٰ علیہ السلام کو ٹائٹل کیا ملا تھا؟ کلیم اللہ ملا تھا, ماشاءاللہ, جس نے اللہ تعالیٰ سے بات کیا ہے. اوکے, اگر ہم کسی سے بات کریں گے تو ہم کتنے خوش ہو جائیں گے. دنیا میں اگر ہمیں کسی سے موقع ملے گا, یا کوئی منسٹر سے یا کوئی بڑے جو ٹاپ لوگ ہیں ان سے اگر ہم سے بات کرنے کا موقع ملے گا تو ہم کتنے خوش ہو جائیں گے. اسی طریقے سے الحمدللہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا موقع ملا ہے, جو کریٹر ہے, جس نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے, جس نے اس دنیا کو بنایا ہے, پوری کائنات کو بنایا ہے. صرف مجھے اور آپ کو نہیں, اس زمین کو, آسمان کو, پہاڑوں کو, سمندروں کو, اتنی بیوٹیفل دنیا, سیٹلائٹس, کیا بول سکتے, پلانٹس, ایک ایک چیز, تارے, سیارے اور بہت سارے چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیے, ان سے بات کرنے کا موقع ملا ہے. دیکھیے کتنی بڑی کیا اپارچونیٹی ہوگی موسیٰ علیہ السلام کو. الحمدللہ کیسے اللہ نے چوز کیا رہے گا کہ ان کو اتنی بڑی اپارچونیٹی مل گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے آلریڈی ان کی بات چیت ہو گئی تھی, تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میری تم سے بات تو ہو گئی ہے, بٹ مجھے ابھی آپ کو دیکھنا ہے. دیکھیے کیا بول رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام, مجھے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے. دیکھیے انشاءاللہ ابھی یہ سٹوری جو ہے وہ لمبی کنٹینیوشن میں آ جائے گی. میں انشاءاللہ یہ جو سٹوری ہے آگے والی, جیسے اللہ تعالیٰ کو جو دیکھنے کی بات ہو رہی ہے, انشاءاللہ یہ جو سٹوری ہے انشاءاللہ میں نیکسٹ کلاس میں کنٹینیو کروں گی, کیونکہ اس کو کنٹینیوشن بھی ضرور ہے, اس کو میں بیچ میں بریک نہیں کر سکوں گی. تو انشاءاللہ تب تک انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے, اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے, ہم سب کے لیے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے, اور اس کلاس کو دیکھتے رہیے, اور ہو سکے تو اپنے فرینڈ سرکل میں بھی سرکولیٹ کرنے کی کوشش کیجیے, تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سٹوری کو سنیں اور ان کو وہ بھی سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کیا بتانا چاہ رہے ہیں. یہ جو آپ جو سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ, بس اپنے تک ہی مت رکھیے. اگر آپ کو صدقے جاریہ چاہیے تو اس میسیج کو, اس سٹوریز کو دوسروں تک بھی پھیلائیے, تاکہ ان لوگ بھی سیکھیں, ان لوگ بھی دیکھیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے کیا کیا سٹوریز لکھے ہیں اور کیا کیا سیکھنا ہے ہم لوگ کو. اور ہو سکے تو ہمارے اپنے لیے, اپنے صدقے جاریہ کے لیے دوسروں تک بھی پاس کرنے کی کوشش کیجیے. اپنا خیال رکھیے, اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.